بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا جو وقت آخر تھا تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے حسین کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا ہے کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا بہت خیال رکھے۔ بس امام علی بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں، اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، ایک عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگی تو میں ان کو فوراً پانی دے دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے۔ جناب عباس بار بار ان کے پیاس کو بھیک کی غمزدہ ہوتے، امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کے روتے رہتے۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہیں اور فرماتی ہیں چچا جان، تمام بچے پیاسے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کے پاس عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ نے اسے پانی لے کر آئی۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما۔ جو ماں تراب معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں، جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ بیٹھ کر فرماتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو میدان عرفات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں اے میری آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کر کہتی ہیں اے میرے بھائی، حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میری آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زارو کتار رو کے نجف کی طرف منہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کر شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوجی یزید کو خیبر خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پہ قابض ہوتے ہیں، مشک میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں، بس پانی بھر کے مشک کو اپنے کاندھے پہ سوار کرتے ہیں۔ خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوجی یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، خالوں کو سب مل کے وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مار دینا مشکل ہوگا۔ بس جناب عباس تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں اور ظالموں نے مل کے وار کرنا شروع کر دیے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے جسم پر بہت زیادہ ضربیں لگتی رہیں لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہے۔ بس ایک ظالم چپکے سے آپ کے بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا بازو کٹ جاتا ہے، آپ مشک کو دوسرے بازو میں سنبھال کے خیام کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل
آپ پر ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشک پر لگتا ہے اور مشک کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ سے تیر نکالا جائے۔ آپ جیسے ہی اپنی جانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پر ضرب مارتا ہے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو آپ بھاگ کر جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔